أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الماعون کا ترجمہ۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی عام چیزیں روکتے ہیں۔ اب ملاحظہ فرمائیے اس کی تفصیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون مکی ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔ اس سورت کو سورۃ الدین، سورۃ الرعد اور سورۃ الیتیم بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے اور استفہام سے مقصد اظہار تعجب ہے۔ روایت معرفت کے مفہوم میں ہے اور الدین سے مراد آخرت کا حساب اور جزا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کلام میں حذف ہے، اصل عبارت ہے کیا تو نے اس شخص کو پہچانا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ آیا وہ اپنی اس بات میں صحیح ہے یا غلط؟ اس لیے کہ ایک تو بخیل ہے اور دوسرا قیامت کا منکر ہے۔ بھلا ایسا شخص یتیم کے ساتھ کیوں کر حسن سلوک کر سکتا ہے؟ یتیم کے ساتھ تو وہی شخص اچھا برتاؤ کرے گا جس کے دل میں مال کے بجائے انسانی قدر و اخلاقی ضابطوں کی اہمیت محبت ہوگی۔ دوسرے اسے اس امر کا یقین ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے قیامت والے دن اچھی جزا ملے گی۔ یہ کام بھی وہی کرے گا جس میں مذکورہ خوبیاں ہوں گی، ورنہ یہ یتیم کی طرح مسکین کو بھی دھکے دے گا۔ اس سے مراد وہ لوگ مراد ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، یعنی یا پہلے پڑھتے رہے ہیں یا پھر سست ہو گئے ہیں، یا نماز کو اس کے اپنے مستون وقت میں نہیں پڑھتے، جب جی چاہا پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں، یا خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ سارے ہی مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی مذکورہ ساری ہی کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ یہاں اس مقام پر ذکر کرنے سے یہ بھی مراد ہے کہ نماز میں اس کوتاہیوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی جزا اور حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے۔ اس لیے منافقین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ یعنی جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں اور بعد میں ذکر اذکار کو بھی بھول جاتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی، بس صورت دیگر نماز کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، یعنی صرف نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ بعض اس سے مراد زکوٰۃ لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اصل مال کے مقابلے میں بالکل تھوڑی سی ہی ہوتی ہے، 2.5%، اور بعض اس سے گھر والوں کی برتنے والی چیزیں مراد لیتے ہیں، جو پڑوسی ایک دوسرے سے آرتن مانگ لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ گھریلو استعمال کی چیزیں آرتن دے دینا اور اس میں قبیدگی محسوس نہ کرنا اچھی صفت ہے، اور اس کے برعکس بخل اور کنجوسی برتنا یہ منکرین قیامت ہی کا شیوا ہے۔ عام چیزیں نہیں دیتے،
ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ معمولی چیزیں اگر کوئی مانگنے آ جائے تو ہیلے بہانے کر دیتے ہیں اور انہیں برتنے کی چیزیں نہیں دیتے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کی خرابی بتائی ہے کہ جو یتیموں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے اور یتیم کو دھکے دیتے ہیں، اور ان نمازیوں کی ہلاکت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں۔ سورۃ الماعون میں یہ ساری باتیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی انسان مانگنے کی کوئی چیز لینے آ جائے تو اسے بے دھڑک ہو کر دے دیجیے۔ اگر خراب بھی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے ازالہ کر دیں گے، لیکن آپ انہیں نہ روکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ برتنے کی چیزیں ایک دوسرے کو دیا کرو۔ اچھا جی، یہ پریکٹیکل کرنا چاہیے ہمیں اپنی زندگی میں۔ اور وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی کہ یتیم کوئی آ جائے تو اسے وہ اچھا نہیں لگتا اور اس پر شفقت کا سر پر ہاتھ بھی پھیرنا محسوس نہیں کرتا، تو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، یعنی کہ جب بھی کوئی مہمان آئے تو منہ بسور لیتا ہے اور کسی کو کھانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اور ان نمازیوں کے لیے بہت ہی خرابی ہے جو سستی سے اٹھتے ہیں اور کم ذکر اذکار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے ذکر اذکار کو نماز کے زیادہ بڑھا لیجئے اور اپنے وقت پر نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیے، کیونکہ جب تک ہم نے یہ آیت پڑھی ہیں قرآن میں، تو جب تک پڑھی ہیں تو اس پر عمل بھی کریں گے تو ہمیں اور زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ ہم نے سیکھ تو لیا ہے علم، لیکن جب تک ہم پریکٹیکل اپنی زندگی لائف میں نہیں لے کر آئیں گے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی پریکٹیکل زندگی میں اسے ضرور اپلائی کرنا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر ملے۔ صدق اللہ العظیم۔